تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر وہ اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب ہو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کی قربانی نہ اللہ بھولتا ہے نہ ہمیں بھولنی چاہیے۔ اپنی محبوب بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں لا کے چھوڑنا، اور حضرت ہاجرہ ان کی قربانی، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے انہیں بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور صرف حکم دیا تھا کہ چلو، اور وہ تیار ہو گئی اللہ کی بندی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کو یہاں پہ مکہ کے بے آب ہو گیا اور پہاڑ اور کالے پہاڑوں کے اس صحرا میں جب لا کے چھوڑا ہے تو وہ پیچھے بھاگی ہیں ان کے، اور جا رہے تھے ان کو چھوڑ کے، تو وہ پیچھے بھاگی ہیں کہ ابراہیم مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ نے مجھے کیوں یہاں چھوڑا، کیوں چھوڑا ہے، اور بار بار پوچھا۔ صحیح حدیث میں ہے یہ بات، بار بار پوچھتی نہیں ان سے۔ تو حضرت ابراہیم ظاہر ہے وہ شاید دکھ میں اتنے تھے، یا یعنی حضرت ہاجرہ کے آگے جواب نہیں دے سکتے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جو آخری بات حضرت ہاجرہ نے کی ہے نا، انہوں نے کہا اچھا ابراہیم ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا آپ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کے حکم سے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کے الفاظ ہیں جو صحیح حدیث میں ہیں کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے کیسا حضرت ہاجرہ کو اوپر اٹھایا اور ان کی اولاد کو، کہ پورا ایک مکے کا شہر جو ہے آپ سوچیں اس عورت کی قربانی کی وجہ سے بسا۔ کبھی جائیں اور محسوس کریں وہاں پہ حضرت ہاجرہ کی وہ آہیں، وہ سسکیاں اور وہ پکار جو انہوں نے صفا اور مروہ پہ کھڑے ہو کے پکاری ہوگی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے لیے کر کے دیکھیں اگر اللہ ضائع کر دے تو۔ اور یہ دعا جو حضرت ابراہیم نے مانگی ہوگی، یہ کس دل سے مانگی ہوگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی بندہ پرندہ نہیں ہے، کوئی دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا، میں وہاں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے لیے۔ اور دعا آگے سے کیا مانگ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ اے پروردگار، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے پروردگار میری دعا کو قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ کسی کو نہیں چھوڑا۔ آپ سوچیں، رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ ہوتی ہے ایک مومن کی انسائٹ۔ اتنا وہ بے لوس ہوتا ہے اور اتنا بڑا اس کا دل ہوتا ہے کہ جب دعا مانگتا ہے سب کے لیے مانگتا ہے۔ یوم یقوم الحساب۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے۔ اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے بھی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم
ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، یعنی ایسی زبردست چالیں چلیں کہ پہاڑ ٹل جاتے، لیکن اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ تھا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دے دے۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا، وہ آ جائے، جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلا دیں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں۔ ان کی جھوٹی امیدیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی طرح گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، یعنی جیسے ان کے دل میں سے کوئی صلاح گزر رہی ہو، اس طرح تکلیف ہوتی ہے انہیں قرآن سن کے، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگ جاتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پاتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ یہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ یعنی یہاں پہ جو شہاب مبین کا ذکر ہے قرآن میں، اور جگہ پہ اس کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ستارے بنائے ہوئے ہیں، ایسے شہاب ثاقب موجود ہیں کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ جب شیطان جن جو ہیں یہ اللہ کی باتیں، یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں، جب بھی کوئی حکم آسمان پر یعنی فرمان کرتے ہیں کہ اب دنیا میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو شیطان جن جو ہیں وہ فرشتوں سے وہ حکم لینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ملائے اعلیٰ کی باتیں جو ہیں، بلائے اعلیٰ کی باتیں جو ہیں وہ شیطان لیتے ہیں۔ تو جب وہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو وہ پتھر مارتے ہیں، اور وہ پتھر شہاب ثاقب کی طرح چمکتے ہیں، اور وہ ستارے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ شوٹنگ سٹارز، وہ بیسیکلی اس لیے وہ شوٹنگ سٹارز ہوتے ہیں، تو اس کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ برابر ہواؤں کو بھی ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ تم نہیں ہو جو یہ پانی بساتے ہو، تم نہیں ہو جو کھانا کھلاتے ہو، تم نہیں ہو جو یہ رزق لے کر آتے ہو، یہ کوئی اور ہے جو ہمیں جو دن رات چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ مظفر واسی کی حمد ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ جیسے انہوں نے غالب نے بھی کہا تھا نا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، کہ دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، کہیں کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں کبھی تو سنتے کہ کچھ ہوا ہے گڑبڑ، کوئی لڑائی یا کسی اور۔ ہمیشہ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ کیسے یہ زمین اور کائنات جو ہے اللہ کے ہونے کا مظہر ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے۔ دس از دا لاجیکل پروف آف Allah's ایگزسٹنس،
نمبر 2 وہ اللہ کے واحد لا شریک ہونے کا بھی ثبوت ہے، واحد لا شریک ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز جو اتنی خوبصورت اور پرفیکٹ ہے نا، وہ تو بتا رہی ہے، چیخ چیخ کے اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے، مجھے بنانے والا کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے اندر جو اتنی پرفیکشن ہے، اور اس کے اندر کبھی کوئی یعنی ایسی چیز نہیں آتی کہ ہم دیکھیں کہ ایک دن سورج رائٹ سے نکل رہا ہے تو ایک دن لیفٹ سے نکل رہا ہے، جو اس کے اندر ایسی پرفیکشن اور اتنی سیمیٹری اور اتنا پرفیکٹ سائیکل ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک۔ جو غور و فکر کرنا ہے کائنات میں، وہ نہ صرف انسان کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ اللہ ہے، بلکہ یہاں تک بھی پہنچاتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی کائنات سے ظاہر ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، یا پھر وہ نرا نظارہ ہی ہے بلحوث مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کے چشم آدم کو۔ یہ جو اتنی کمپلیکیٹڈ انسان کی آنکھیں ہیں، یہ اس لیے نہیں لگائی ہوئی کہ آپ ان سے جو ہے دنیا کی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے پھریں اور فضول اور بعد میں توبہ بھی نہ کریں اس سے۔ اور جو آنکھیں ہیں نا، وہ آپ کے دل کی کھڑکیاں ہیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں نا دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایوری تھنگ گوز ڈائریکٹلی ٹو یور ہارٹ، یہ اتنی زبردست اٹیچ ہے۔ یہ نظر اس لیے دی ہے اللہ نے، اور اس کے اندر جو اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے کہ جب آنکھ یعنی جب آپ کتنا اس میں کمپلیکیٹڈ سسٹم، پہلے جا کے جو امیج ہے وہ الٹا بنتا ہے دماغ میں، اور پھر ہمارا برین اس کو سیدھا کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ اور سوچیں ذرا کہ اگر وہی سسٹم ختم ہو جائے اور ہم دنیا الٹی دیکھیں، تو ایک ریزن ہے، ایک اس میں ڈیپتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو دیکھو اور مجھے پکارو اور مجھے پہچانو۔ آپ یقین کریں کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے مگر اپنے رب کو پہچاننے اور اس کی عبادت کے لیے آئے۔ اور کسی آپ نے جو عیاشیاں کرنی ہے نا، جو مزے کرنے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ اگر اللہ کے علاوہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جا کے کر لیجئے گا۔ اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہم آئے اسی کے لیے۔ سورہ زاریات کی آیت ہے، سورہ الزاریات کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا بلکہ صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اور عبادت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دن رات بس نماز میں کھڑے رہو، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ کئی ایسے مذاہب ہیں کہ جن میں عبادت ہے ہی صرف یہ کہ آپ کھڑے رہیں ایک ٹانگ کے اوپر، یا آپ بوریے کا وہ پہن لیں، کرتا پہن لیں، یا آپ سورج کے اندر جو ہے وہ عین اس کے نیچے کھڑے رہیں، یا کسی غاروں میں نکل جائیں۔ یہ تو نہیں اللہ نے کہا۔ عبادت تو ہر وہ چیز ہے جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، صدقہ ہے۔ آپ سوچیں کتنا مشکل کبھی کبھی یہ صدقہ ہوتا ہے، ریلی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسکرانا کتنا مشکل کام ہے بھائی، یہ بتائیں آپ۔ نہیں نہیں، جب کبھی روزہ بہت سخت لگ رہا ہو، گھر میں بچے تنگ کر رہے ہوں، یا کوئی آپ کی بات ناگوار ہو آپ کے اوپر گزرے، اس وقت مسکرانا کتنا مشکل ہے، ذرا مجھے بتائیں نا اس وقت مسکرانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے، ایک تو مسکرانا جو ہے وہ صدقہ ہے، مسکرانا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یعنی اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا ہی صدقہ ہے، یہی ایک بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پوری دنیا میں اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ اور آپ سوچیں کہ رسول اللہ کی زندگی کتنی مشکل تھی، کتنی مشکل زندگی تھی، ہم سے زیادہ ہماری مشکل زندگی سے زیادہ مشکل ہے کہ ہم نہیں مسکرا سکتے، سبحان اللہ، اور رسول اللہ سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ اچھا، تو کیا ہے کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ کے لیے ہی ڈیڈیکیٹ کرنی چاہیے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے زمین سے پانی ہم برساتے ہیں، آسمان سے زمین پر پانی ہم برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے ہی دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ سبحان اللہ، یہ ٹائم باؤنڈ کی آیت ہے، which is very important آیت for the people who actually think about time as a dimension۔ آپ کو معلوم ہے ہم 3 dimensional، ہم جو لوگ ہیں، انسان جو ہے نا، it's a 3 dimensional species۔ ہم 3 dimensional species ہیں۔ کچھ ایسی species بھی ہیں دنیا میں جو 2 dimensional ہیں، مثلا کیڑی ہے، it's a 2 dimensional species۔ کچھ ایسی species بھی ہوں گی، ایسی چیزیں بھی ہیں جو 4 dimensional ہیں، لیکن پتہ ہے اب ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو ٹائم ہے نا دیٹ از اے 4 ڈائمینشن. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا ٹل دی اینڈ آف ٹائم, اس کا مطلب کیا ہے؟ وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اور وقت ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت سے بیونڈ ہے, اس لیے یہ قرآن کی آیت دیکھیں, اٹس امیزنگ, یعنی اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ اس آیت کے اوپر پوری رات بات کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. اٹس این امیزنگ آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور آنے والوں بھی ہماری ہی نظر میں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اٹس جسٹ لائک این ارتھ. ہمارے لیے تو ہم تو صرف وہی دیکھ سکتے ہیں نا جو ہمارا کیا ہے, پریزنٹ ہے, نہ ہم پاس دیکھ سکتے ہیں نہ فیوچر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تینوں چیزیں ایک برابر ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیونڈ ٹائم ہے اور ان کے بعد آنے والے بھی ہماری نگاہ میں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا, سبحان اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور یہی وہ تانا ہے جو شیطان ہمیں دیتا ہے بار بار کہ یہ تو سڑی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کرنا. یقین کریں ایز اف اللہ سبحانہ تعالیٰ جسٹ ربنگ اٹ ان آور فیس کہ تم کس چیز سے بنے. اور سلسال جو ہوتا ہے نا من ہمارے مذہب سڑی ہوئی مٹی کا سوکھا گارا, یعنی آنیسٹلی یقین کریں کیوں ہے؟ تاکہ اپنی اوقات نہ بھولیں. ہم میں جو بھی بھلائی اور خیر ہے نا وہ روح ہے جو اللہ کی طرف سے آئی. یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے, اس کی آپ جتنی مرضی پرورش کریں, اس کی جتنی مرضی خاطرداری کریں, اس کے اوپر آپ جتنے مرضی ڈیزائنر کلودنگ پہنائیں اور اس کو جتنے مرضی ڈیزائنر شوز پہنائیں اور کیسے کیسے اس کو میک اپ سے نوازیں اور اس کو بوٹاکس لگائیں یا کچھ بھی کریں, اصل اہمیت اس روح کی ہے. وہ روح کہاں ہے؟ وہ کہاں اندر مری پڑی سوئی بیچاری رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے کہ میں بھی ہوں, میرا بھی کچھ خیال کرو, مجھے بھی میک اپ کرو. بالکل. اور اللہ نے رمضان دیا ہے اسی روح کے میک اپ کے لیے, تو اٹھیں اور شروع کریں اس روح کا میک اپ. تو کیا میں نے اس کو دیکھیں پہلے بھی کہا, ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے بشر بنا رہا ہوں, تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. سبحان اللہ, اٹس امیزنگ, اٹس امیزنگ. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. یعنی میں کیسے بہکاؤں گا؟ قال ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض. زمین میں ایسی زبردست زینتیں پیدا کروں گا, کہیں خوبصورت گھر ہوں گے, کہیں مزے مزے کے کھانے ہوں گے, کہیں جو ہے وہ ہمارے ٹائم کے لیے گزارنے کے لیے زبردست ہمارے گیدرنگز ہوں گی, ایسے ایسے اجتماع ہوں گے, ایسی ایسی لوگوں کی کمپنیز ہوں گی, ایسی باتیں ہوں گی اور گوسپنگ میں مزہ ہوگا, غیبتوں میں یا جھوٹ بولنے میں اور ہر چیز میں ایسا مزہ رکھ دوں گا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اغوا ہو جائیں گے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی سبحان اللہ, جو صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اٹس این امپورٹنٹ حدیث ایکچولی اینڈ یو نو اٹس اسٹرینج کہ وی ہیونٹ یو نو پیڈ مچ اٹینشن ٹو دس حدیث, کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا تھا نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا جب تیار کر کے, تو کہتے ہیں کہ شیطان جو تھا وہ ابلیس گھوم گھوم کے اور اندر باہر سے آدم علیہ السلام کو چیک کرتا رہا کہ یہ کس طرح کا ہے. جب اس نے یہ جان لیا کہ یہ جو انسان ہوگا یعنی آدم یعنی انسان جو ہیں اندر سے کھوکھلے ہیں, اٹس ہالو فرام ان سائڈ, تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو بہکانا بڑا آسان کام ہے. تب سے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا, اب یہاں پہ حدیث ختم ہوگی, تب سے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا, میں آگے بتا رہی ہوں, کہ میں اس کو بہکا لوں گا. لیکن وہ بھول گیا نا کہ اس کھوکھلے انسان کے اندر آنے کیا والا ہے, کیا چیز؟ اللہ کی طرف سے روح جو آنے والی. اس نے اس کو اگنور کر دیا. اب آپ یہ بالکل اس چیز کو یعنی لاجیکلی ایکسپلین کر کے دیکھیں کہ جو لوگ روح کو لے کے چلتے ہیں, جن کے لیے روح زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو اپنی روح کی نشو و نما کی فکر کرتے ہیں, وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی ذرا سا انسان دنیا سے اوپر اٹھ جائے نا, تو یہ کپڑے اور یہ جوتے اور یہ دنیا کے گھر اور گاڑیاں یقین کریں they don't matter at all. انسان کو ہنسی آتی ہے, اتنی گھٹیا یہ چیزیں لگتی ہیں, بے معنی, اتنی پیٹی لگتی ہیں. اور لیکن جو اس روح کو نہیں, جس کی روح مری پڑی ہے یا اندر بیمار ہے, اس کے لیے یہ دنیا اتنی زبردست ہے کہ وہ دنیا میں ہی گم ہے, اور اس کی صبح سے لے کے شام تک اس کی تیاری, اس کی پلاننگ,
اس کی کوششیں، اس کی صحیح، اس کی کاوشیں، اس کی اسٹرگل، اس کی ایفرٹ اسی دنیا کے لیے. بس یہی جسم اور روح کا جو ہے نا آپس میں ایک کانفلکٹ ہے جو چل رہا ہے. اور یہ شعر جو ہے سبحان اللہ، یہ ستیزہ گار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ گار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. کہ یہ جو نیکی اور بدی کا کانفلکٹ ہے، اٹ ہیز بین دیئر سنس دا ڈے ون. سنس ڈے ون یہ اسی طرح چل رہا ہے، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. اور یہ مطلب یہ تو ایک سمبولک بات ہے نا، لیکن کہاں جہاں فرعون تھا وہاں موسیٰ علیہ السلام جہاں ہے وہاں فرعون ہے. جو کہیں نبی کھڑا ہوا اس کے اگینسٹ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور آج بھی ایسا ہی. آپ کبھی نہ سوچیں کہ آپ حق کے راستے پہ چلنا شروع ہوں گی اور زندگی بڑی ٹھنڈی میٹھی آسانی سے گزر جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. آپ ایک سٹیپ اٹھائیں گی اور آپ دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. آپ کے اپنے گھر والے، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار. اور بندہ ایک سٹیپ آگے چلتا ہے اور پھر کیونکہ وہ ثبات نہیں ہے نا، اور بندہ 10 قدم پیچھے آ جاتا ہے. It's very thought provoking کہ اگر ہم سارے دن میں اپنا اگر جس ہم اپنا ایجنڈا سٹارٹ کرتے ہیں and we think about it کہ اس جسم کے لیے کیا کرنا ہے، روح کو کے لیے بھی کیا کرنا ہے. I think so that will be a good balance. Very nice. بالکل کریں انشاءاللہ. اگر ہم لوگ سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں، حالانکہ ہر دورہ قرآن میں آتا ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں، right? But if we think about it کہ what do I have to do to fulfill my ruh during the whole day, I think so that will be a انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں کہ یہ رمضان تو ہے ہی روح کا مہینہ، اس میں جسم کو نہ انٹرٹین کریں. جو بھی چیز آپ کے جسم کو اچھی لگتی ہے نا، اور یہ میرا یعنی کسی میں حدیث سے نہیں بتا رہی ہوں، یہ میرا اپنا ایک آپ لوگوں کے لیے ایک ایڈوائس ہے. جو بھی چیز جسم کو اچھی لگتی ہے نا اس کو پیچھے کر دیں، نہ مانیں. جب موقع ملے سو جائے. خیر وہ تو ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ نیند پوری نہیں ہوگی تو عبادت میں بھی کمی آئے گی، وہ اس کو نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن اس کے علاوہ ہر انٹرٹینمنٹ جو جسم کی ہے نا، اس کو جان بوجھ کے جسم کو ڈپرائیو کریں، کر کے دیکھیں. خود بخود جو روح ہے نا وہ اوپر ایلیویٹ ہوگی، اوپر آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس نے کیا کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں زمین میں سب کچھ ان کے لیے مزین کر دوں گا، ان کو بہکانے کے لیے، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جنہوں نے تو نے ان میں سے خالص کر لیا. فرمایا یہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں. ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم جس کی وعید پیران ابلیس کے یعنی فالوورز آف ابلیس کو دی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 7 دروازے. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ جہنم، اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کوئی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. سبحان اللہ. جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، یعنی آپ لسٹ کرتے جائیں، سب سے بڑی آپ کو ہر روز دوسری نعمت جو ہے، ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. لیکن یہ ساری نعمتیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یقین سب سے بڑی نعمت یہ لگتی ہے کہ وہاں پہ ایک تو فرصت ہوگی، کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوگا، آپ بور نہیں ہوں گے نا، وہاں پہ بور بھی نہیں ہوں گے. یہی تو جنت کا مزہ ہے. اور جو بھی چیز ہوگی نا دائمی ہوگی، آپ سے کبھی لی نہیں جائے گی، ہمیشہ کے لیے ہوگی. یقین کریں نعمتیں ان کے چھن جانے کا انسان کو کتنا ڈر ہوتا. اور وہی جیسے اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے گھر ہوتے تھے اور کیسے ہمارے بچپن ہوتے تھے اور زندگی میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں، ایون اولاد اور یہ سب کے سب ہمیں پتہ ہے ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور ہم کتنے مینٹلی اس کے لیے یہاں پہ رہنے والے تو ہم بہت زیادہ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں بچنا زندگی کا. لیکن جنت میں الحمدللہ، اور یہ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ جنت کی قدر کرو. جو کچھ یہاں ہے اگر یہ بھی ہمیشہ رہنا ہوتا تو کون جنت مانگتا. اور جنہوں نے اس دنیا کو جنت سمجھا ہے نا، کتنے دن وہ بھی جی لیتے ہیں. ان کی بھی ہر چیز، یعنی جو بڑے حسین لوگ ہیں، جو بڑے دولت مند لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، کتنے دن وہ رہیں گے یہاں پر. انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بھی جلدی چلے جانا. جتنا مرضی آپ اپنے پلاسٹک سرجری کرا لیں اور بوٹاکس کے انجیکشن لگوائیں اور جو مرضی کر لیں، بوڑھے تو ہونا ہی ہے. اور وہ جو آپ اب سبحان اللہ ہمارے سامنے سے میری امی میرے پاس رہتی ہیں. I'm seeing it deteriorating day by day, and once upon a time she was a strong pillar, you know. It just breaks my heart کہ کس طرح ہم لوگ deteriorate ہوتے ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی بہت مثال دیتے کہ واقعی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کتنی جلدی یہ دنیا ختم ہو جانی. اسی دنیا کو ہم جنت بنانے میں لگے ہیں. چیزوں کا بدل، جیسے پہلے 1 سال یا 2 سال کی جو پلاننگ یا کہا جاتا تھا،
अब वो साल ऐसे समझ नहीं लग रही होती, अभी 2016 लिखा है तो अब 19 आ गया, बिल्कुल वाकई नहीं पता चलता, यानी मुझे तो अपनी उम्र याद ही नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जैसे वही वो शेर है दोबारा पढ़ूंगी कि मियाँ मोहम्मद बख्श का, बहुत ही खूबसूरत जो लिखा उन्होंने, सदा सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न हुस्न जवानी मापे, सदा न सोबत यारा, लोए लोए परले कुड़िए जेतू पांडा परना, यानी जो करना इकट्ठे अभी कर लो। शाम पई बिन शाम मोहम्मद, मोहम्मद जो ज़ाहिर उनका तखल्लुस है कि शाम मियाँ मोहम्मद बख्श का, शाम पई फिर शाम मोहम्मद, कर जांदी ने डरना, फिर तकलीफ होगी, बुढ़ापा जब आ जाएगा ना। और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या है, 5 चीज़ों से पहले कदर कर लो, बड़ी जल्दी ये गुजरने वाली है। क्या है, ज़िंदगी की कदर करो मौत से पहले, और सेहत की कदर करो बीमारी से पहले, फुर्सत की कदर कर लो जब काम में लग जाओगे, यानी जब फिर तुम्हारे पास फुर्सत नहीं रहेगी, और दौलत की कदर कर लो जब तुम हो, यानी जब तुम्हारे पास दौलत है और इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि तुम्हारे पास खर्च करने के लिए कुछ भी ना रहे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूँ, मगर इसके साथ मेरा अजाब भी नहायत दर्दनाक अजाब है। और इन्हें ज़रा इब्राहीम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ जब वो आए उसके यहाँ। अभी कल भी हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं हज़रत इब्राहीम के मेहमानों का किस्सा। सलाम हो तुम पर, और उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है। उन्होंने जवाब दिया, डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सियाने लड़के की बशारत देने आए, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की। इब्राहीम ने कहा, क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बशारत देते हो? ज़रा सोचो तो सही, है कैसी बशारत है जो तुम मुझे दे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हें बरहक बशारत देते हैं, तुम मायूस ना हो। इब्राहीम ने कहा, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। फिर इब्राहीम ने पूछा, ए फरस्तादगाने इलाही, यानी अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो, मैसेंजर हो। मैसेंजर कहते हैं रसूल को, मैसेंजर इसका मतलब होता है वो मुहिम क्या है जिस पर आप हजरात तशरीफ लाए हैं। वो बोले, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ लूत के घर वाले मुस्तस्ना हैं, हम उन सबको बचा लेंगे। और आपको बताया था कि सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम और उनकी 2 बेटियां, सवाए उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वाले में शामिल होगी। फिर जब ये फुरस्तादे यानी अल्लाह के भेजे हुए रसूल लूत के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा, ए आप लोग अजनबी मालूम होते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे हैं। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद इनके पीछे पीछे चलो, तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर पर चढ़ आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो गुनाह में अल्लाह ताला ने एक मज़ा डाल दिया है ना, कि जो गुनाह करते हैं और फिर उनको जो उसी में मज़ा आने लगता है, यकीन करेंगे एक नशे किसी कैफियत। और अल्लाह ताला कहेंगे कि ऐसे जैसे उन पे नशा चढ़ा हुआ था कि वो खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ आए। लूत ने कहा, भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फदीहत ना करो, यानी मेरी बेइज्जती ना कराओ मेरे मेहमानों के सामने, अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा ना करो। वो बोले, क्या हम बार बार तुम्हें मना नहीं कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? लूत ने आजिज होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, जाहिर है कि इनसे निकाह कर लो। तेरी जान की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार पौ फटते ही उनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक़े में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फरासत हैं। और वो इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया था, गुज़रगाह आम पर वाक़या है, इसमें समान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान है। और एका वाले जालिम थे, तो देख लो कि हमने उन्हें भी उनसे इंतकाम लिया। और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाक़या हैं। हिजर के लोग भी रसूलों की तकज़ीब कर चुके हैं, यानी पत्थर वाले, इनको यानी ये वो आद है, कौम आद को कहते हैं। हमने अपने आयात उनके पास भेजी थी, हमने अपनी आयात उनके पास भेजी, अपनी निशानियां उनको दिखाई, मगर वो सबको नज़रअंदाज ही करते रहे। वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। आखिरकार एक ज़बरदस्त धमाके ने उनको सुबह आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम ना आई। हमने ज़मीन और आसमान को और उनकी सब मौजूदात को हक़ के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क़ नहीं किया और फ़ैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस ए मोहम्मद, तुम इन लोगों की बेहूदियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो, यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है। हमने तुमको 7 ऐसी आयत दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने वाली हैं और तुम्हें कुरान अजीम अता किया। ये कौन सी आयत है? सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अजीम आयतें हैं। तुम इस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी ना देखो। अब ये देखें, दुनिया के मुकाबले में सूरह फातिहा लेकर आए हैं अल्लाह ताला। जब कभी आपको दुनिया अट्रैक्ट करे, सूरह फातिहा पढ़ लिया करें। तुम इस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर ना देखो जो हमने उनसे मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, और ना इनके हाल पर अपना दिल कुड़ाओ। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। ये उसी तरह की तंबीह है जैसे हमने उन तफरका परदाजों की तरफ भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला।
قرآن کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں؟ یعنی کچھ پہ ایمان لاتے ہیں، کچھ پہ نہیں، کچھ پہ عمل کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوف ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جنابت میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جس کے آنے کی. یقین کیا ہوتا ہے؟ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ ایمان بڑا ہے، یقین بڑا؟ یقین ایمان سے اوپر کی لیول ہے. یقین جب انسان کو ایسے کسی چیز پر ایمان آ جائے، یعنی ایمان تو غیب پہ ہوتا ہے نا، بغیر دیکھے کہ اللہ ہے اور جنت دوزخ ہے. یقین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بغیر دیکھے کسی چیز پر ایسے ایمان آ جائے جیسے آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اس کو کہتے ہیں یقین. سورۃ النحل بہت ہی خوبصورت سورت ہے، اور دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک ٹو بیک اپنی آیات، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کر کے بار بار کھینچ کے جھنجھوڑ کے کہیں گے کہ ان چیزوں کی طرف دیکھو اور ایمان لاؤ اور اللہ کی طرف آؤ. سورۃ النحل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. روح کو یعنی جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی. اس ہدایت کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. سبحان اللہ. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جافشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہاری زندگی کی رونقیں بنیں. اور بھی بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جنہیں تمہیں علم تک نہیں ہے. ایک تو نمبر 1 ہمارے فائدے کے لیے کیا کچھ پیدا ہوا ہے ہمیں علم نہیں ہے. اور اس میں دوسری علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ جو اس زمانے میں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو نہیں جن کا علم دیا تھا، مثلا گاڑیاں، جہاز اور شپس اور کروز اور جو بھی چیزیں، موٹر سائیکلیں، اور اب تو جو آپ کے گلائڈرز ہیں، وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا کی ہے، دیکھیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جو بعد میں آنی تھی. اور ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوں گی آخری زمانوں میں جن کا ہمیں علم نہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فار ایگزامپل اس میں لکھ دیتے کہ ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے گاڑیاں جن میں انجن ہیں، تو آپ سوچیں گے وہاں کے جو عرب کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ لکھ دیا، نہیں ان کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے لکھے اور لکھ دیا اور وہ چیزیں جو تمہیں علم نہیں ہیں. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. سبحان اللہ. جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سے رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھی ہیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. زمین میں بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں، اب یہ جو ہے ہوتا ہے آپ کا، سوچیں یہ جو GPS ہے کس قدر امیزنگ چیز ہے، کس نے بنا کے رکھی ہے. مطلب یہ خود بخود اگر دنیا بنی تھی تو اس کے اندر واقعی ایسی چیز کیوں ہے کہ جو آپ کی سوئی ہے وہ ہمیشہ نارتھ پہ جاتی ہے. Isn't it amazing؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا
کہ وہ ساؤتھ پہ یا مشرق مغرب کی طرف کیوں نہیں جاتی, ہمیشہ نارتھ کی طرف کیوں جاتی ہے؟ یہ راستہ بتانے کے لیے اللہ نے بنایا. اگر یہ خود بخود دنیا بنی ہوتی تو اس کے اندر کسی ایک جگہ پہ اتنی میگنیٹک گریوٹی کیوں ہوتی؟ کتنی امیزنگ بات. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں بھی بتائیں, اور جو تارے ہیں سبحان اللہ, آج بھی دنیا میں بہت ساری کمیونیکیشن ہے سیٹلائٹ کے ذریعے آسمانوں میں ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی لوگ راستے جو ہیں وہ بھی نارتھ اسٹار سے اور ان راستوں سے ڈھونڈتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے کزن جو تھے آرمی میں کمانڈو تھے, اور وہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی ترقی ہوگی لیکن ہماری کمانڈو کی ٹریننگ ابھی تک اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں بالکل صحرا میں جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے, اور ہم نے وی ہیو ٹو فائنڈ آور وے بیک. میلوں میلوں کے سفر ہوتے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ آور وے بیک. ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہوتی, نہ فون نہ جی پی ایس نہ کچھ بھی نہیں. ہم نے ستاروں سے راستے ڈھونڈ کے, یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کوئی کچھ پیدا نہیں کرتا, دونوں یکساں ہیں. کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں, بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ ہیں, اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے, اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوتوں کو جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں. جو سب سے پہلی چیز انسان کو آنی چاہیے دین کی سمجھ کے بعد, وہ ہمبلنس, ہیوملٹی ہے. انسان کو جھک جانا چاہیے, اللہ کے آگے بھی لوگوں کے آگے بھی. اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. نیک وہ ہے اصل میں جو اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا. جس نے اپنے آپ کو ذرا سا بھی کبھی نیک سمجھ لیا نا, وہ کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کی ساری نیکی جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ضائع ہو جاتی. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے, تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کے فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی بھی ہے نا کہ جی قرآن از ناٹ ڈویبل ناؤ, آج کے دور میں تو قرآن نہیں چل سکتا نا. آپ سوچیں بالکل اسی کے اوپر ہے. قالوا اساطیر الاولین, یہ پچھلے لوگوں کے لیے آیا تھا, عرب کے لوگوں کے لیے آیا تھا. ناؤ قرآن نیڈ سم ایڈیٹنگ, اس کے اندر کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے, کوئی قرآن کے اندر چینجز ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں کا تو خیال ہے کہ سورہ نساء کو نکال دینا چاہیے, اور یہ الالعنان کہتے ہیں کہ سورہ نساء کو نکال دیں قرآن میں سے نا, پھر بہتر قرآن ہو جائے گا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں, اور ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہوں نے یہ بنائے جہالت, یعنی جن کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی, اور اس کے چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی, اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا گمان تک نہیں تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کر کے رہے گا, اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے, ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا, ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیں گے کیسے نہیں کر رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ, وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکاروں کے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو ضروری ان کے حق میں بہتر ہے. قالوا خیرا, یہ کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ قرآن کیا ہے تو کہتے ہیں قالوا خیرا, یہ بہت بہتری ہے ہمارے لیے. اس طرح کے نیکوکاروں لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. یعنی اگر دنیا میں بھلائی ان تک کوئی بہت زیادہ اپیرنٹلی نہیں بھی پہنچی, وہ غریب و غربا بھی مر گئے یا کسی تکلیف میں بھی, کبھی کبھی ہوتا ہے نیک لوگ مثلا کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جب کتنے 18 سال کہتے ہیں وہ بیمار رہے تھے اپروکسیمیٹلی, تو اور صحیح نہیں ہوتے تھے, تو ان کے 2 بھائی تھے جو مسلسل ان کی تیمارداری میں لگ رہے تھے. ایک تو ان کی بیوی جنہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, آخری دم تک وہ ان کے ساتھ رہی الحمدللہ, جہاں تک کہ وہ بالکل صحیح ہو گئے, بھلے چنگے ہو گئے. بڑے مزے کی حدیث میں آتی ہے بات کہ جب وہ ٹھیک ہو گئے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایسے وہ ہوئے کہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ان کی جو بیماری تھی, ان کے جو کوڑ تھا یا جو بھی ان کے جسم پہ نکلا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا. تو جب وہ واپس آئے اپنے گھر کے قریب تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ سبحان اللہ, آپ کی شکل بالکل میرے شوہر سے ملتی ہے جب وہ بالکل ٹھیک تھے. یہ کہا ان کی بیوی نے ان سے, امیجن حدیث میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھلی بختے میں وہی ہوں. انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو آخری وقت تک ان کی بیوی, تو بھائی تھے جو مسلسل ان کی تیمارداری کرتے تھے. ایونچولی بھائیوں نے بھی کہا کہ ضرور ایوب نے کوئی گناہ کیا ہوگا جو اللہ نے اس کو اتنی سخت سزا دی ہے کہ 18 سال کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی. اور یقین کریں یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے حضرت ایوب کو ٹھیک کر دیا. حضرت ایوب نے کہا کہ میں اپنے کسی گناہ کو نہیں جانتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہو, سوائے یہ اس کے کہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے. تو کسی کو تکلیف میں دیکھیں, دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک اوور ہیئر,
مت یہ کہیں کہ اس کی کوئی سزا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں نا بس یہ اتنی بری تھی نا اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. نیور سے دیٹ, نیور سے دیٹ کہ اللہ نے کسی کو, ہمیں کیا پتا اللہ نے اس کے انبیاء پہ سزا آتی تھی جو ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد دنیا میں فوت ہو گئی, وہ سزا تھی ان کی. حضرت ایوب علیہ السلام کی سزا تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کی سزا تھی, حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا, یہ سزا تھی. کوئی سزا نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. نیور سے دیٹ, بلکہ ہم خود گنہگار ہو جاتے ہیں یہ باتیں کر کے. کوئی کتنے ہی لمبی بیماری میں پڑا ہو, کسی پہ کتنی ہی سختی آئے, ہمیشہ اسے تسلی دیں اور کہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے, اللہ آپ کو کسی درجے پہ پہنچانا چاہتا ہے, اس لیے آپ بیمار ہیں, یہاں پہ یہ تکلیف آئی ہے. سبحان اللہ. تو اگر دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا, دائمی قیام کی جنت ہے جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کا, ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. پھر وہی بات, سبحان اللہ, جنت کیا ہمارے عمل اور کیا ان کی جزا. یقین کریں کہ وہ گندے اور بدبودار پانی جو ایک کسان بادشاہ کے لیے لایا تھا, اس سے بھی بدتر, کہ ہم خود اپنے عملوں کو اگر کھول کے دیکھیں نا تو ان میں سے بدبو آتی ہوگی, اور اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے عمل کی جزا ہے. کتنا وہ رحمان رب ہے کہ ہم ساری زندگی بھی اگر سجدے سے سر نہ اٹھائے نا تو بھی کم. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ ہی آپ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اللہ ان پر ظلم نہ کرتا تھا, بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہوئیں, اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے, نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر اللہ تعالیٰ نے گمراہی مسلط کر دی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو جاؤ, مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے کام لیتے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا ہے, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح, یعنی کہ اس کی ایکسپلینیشن کرو, اس کی ان کی تربیت اور تزکیہ بھی کرو, یعنی سنت اور حدیث کے ساتھ ان کو ایکسپلین کرتے جاؤ وہ جو کچھ ہم نے اتارا ہے, تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کے مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں, اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے کہ جدھر سے اس کے آنے کا امکان تک موجود نہ ہو. اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے, یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. یعنی چاہے وہ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ عذاب آ سکتا ہے. اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں, دائیں اور بائیں گرتے ہیں, سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات اور جتنے ملائکہ ہیں وہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں, اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں, اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون, آیت سجدہ ہے, اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سجدہ کر لیتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو, خدا تو بس ایک ہی ہے, لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں, اور خالصاً
اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کس لیے گھڑا تھا، کیسے گھڑ لیے تھے جھوٹ تم نے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ ہیں جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری، اب یہ آیت جو ہے نا سبحان اللہ جب انسان پڑھتا ہے نا اپیرنٹلی تو انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے لیے بیٹی نہ تجویز کرو. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ خود تمہیں بیٹیاں اتنی بری لگتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیوں کا کیا یہ لوگ حال کرتے تھے اور کتنی ان کو بے عزتی سمجھتے تھے بیٹیوں کے ہونے کی. اور وہ کیا تھی کہ ان میں سے کسی کی بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے، کلونس، یعنی کہ وہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے اور بس وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو منہ کیا دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے پھرے یا مٹی میں دبا دے. اور یہی بیٹی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے. سبحان اللہ. یعنی کتنی، جس بیٹی کو یہ خود اتنا برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بیسکلی کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں جو ہیں وہ بیٹوں کے لیے نہیں دی ہوئی ہیں. بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ بیٹیوں کے لیے بشارتیں دی. جو انسان 4 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 جس کی ہوں؟ تو انہوں نے کہا 3 بھی. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ جس کی 2 ہوں؟ تو انہوں نے کہا 2 بھی. تو پھر بات وہاں پہ ختم ہوگی، ورنہ کوئی پوچھتا ہے کہ جس کی 1 بھی ہو تو رسول اللہ کہتے ہیں ہاں جس کی 1 بھی. بیٹیاں تو رحمت ہیں الحمدللہ الحمدللہ. یعنی جو آپ سوچیں کہ اگر جنت میں جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا جس کو شوق ہو، جس کے لیے آخرت بڑی چیز ہو، وہ دنیا میں بیٹے مانگے گا یا بیٹیاں؟ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی گھڑی برابر پیچھے آگے نہیں کر سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو ہے سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. یعنی اللہ کو بیٹیاں نہ بیٹے چاہیے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا اونر ہے، اسے کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.